السلام علیکم۔ صبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ایک طرح سے مکمل جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہر خوبی ہوتی ہے کہ ایک مرد جس کی زندگی میں ایک مکمل اور محبت کرنے والی بیوی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسری عورت کی طرف جو ہے وہ کس طرح کھینچتا چلا جاتا ہے اور کیوں کھینچتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ اس مرد کی محض فطرت ہے یا پھر اس کے دماغ کا وہ پوشیدہ نفسیاتی خلا یعنی کہ سائیکو گیپ ہے جسے کوئی اور خاموشی سے پور کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک عورت اپنا سب کچھ جو ہے ایک مرد پر نچھاور کر دیتی ہے، یعنی کہ اپنی ہستی کو مٹا دیتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے ہم سفر کی جو ہے مکمل توجہ کیوں حاصل نہیں کر پاتی؟ کہ میں آج اس ویڈیو میں وہ باتیں بتاؤں گی جو کہ وہ نفسیاتی اصول بے نقاب کریں گے جسے ایک عورت اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے تو اس کے شوہر کے دماغ میں کسی دوسری عورت کا خیال تک نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے گا، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ انسانی نفسیات اور روحانیت کا وہ طاقتور اصول ہے جو کہ مرد کے جو مائنڈ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے دل دماغ پر جو ہے بہت اثر پیدا کرتا ہے اور آپ کو اس کے دل پر مکمل طور پر اسیر بنا دے گا۔ اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے پلیز یہ بولتی ہوں، آپ مجھے پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے اب جو ہے میں آپ کو مین پوائنٹ بتاتی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیں ایک بات آپ میری ہمیشہ یاد رکھے گا کہ مرد جو ہے ہر وہ چیز سے اکتا جاتا ہے جو کہ اس کے ارد گرد جو ہے محصر رہے، یعنی کہ جب آپ اس کے آگے پیچھے پھرتی رہیں گی تو وہ جو ہے آپ کی اس کے دل میں جو ہے ایسا جو ہے قدر کم ہونے لگے گی۔ اور پھر عورت کی جو ہے سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس کو ہر وقت جو ہے محصر رہتی ہے اور اس کے سامنے 100% اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اگر آپ اپنے مرد کے ہمیشہ جو ہے ارد گرد گھومیں گی اور اسے ہر وقت جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے موجود رہیں گی تو آپ کی جو قدر ہوگی اس کے دل میں ایسا جو ہے وہ ہو دے گی۔ تو آپ اپنی ایک مضبوط اور الگ شخصیت بنائیں۔ آپ کی زندگی کا محور صرف شوہر نہیں بلکہ اللہ کی ذات اور اپنا وجود بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اور جب مرد یہ دیکھے گا کہ وہ عورت یعنی کہ وہ جو بیوی ہے وہ صرف اس کی محتاج نہیں بلکہ اس کا اپنا ایک وقار عزت جو ہے وہ ہے، تو اس کے مائنڈ میں آپ کو کھونے کا جو ہے ایک ڈر پیدا ہوگا اور پھر یہی خوف آپ کو جو ہے اس کا دیوانہ بنائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، مرد کی انا کی تسکین۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ محبت سے زیادہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ مرد اس عورت کا غلام بن جاتا ہے جو کہ اس کی بے انتہا عزت کرتی ہے، اس کی بے انتہا رسپیکٹ کرتی ہے اور اسے یہ محسوس کروائے کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے جس پہ اس کو اعتبار ہے اور وہ ایک عقل مند اور سمجھدار انسان ہے۔ اور کسی دوسری عورت کی طرف مرد جب ہی بھاگتا ہے جبکہ اس کی ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے، کیونکہ اسلام میں مرد کو جو ہے وہ عورت کا محافظ بنایا گیا ہے، اسی لیے اس کی قدر کو اور اس کی حیثیت کو محسوس کریں، اس کو ایک ویلیو دلائیں، اس کی جو نفسیات ہے اس کو جو ہے ٹھیس مت پہنچائیں، یعنی کہ اس کو جو ہے کمتر مت فیل کرائیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گی تو آپ کا مرد جو ہے کہیں بھی دوسری عورت کی طرف بالکل نہیں کھینچے گا بلکہ وہ آپ کی طرف ہی رہے گا۔ یعنی کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کریں تو اس کی تعریف کریں اور آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس سے ضرور پوچھیں، اس کو اہمیت دلائیں، اور جب آپ اس کو ہر طریقے سے عزت دیں گی جو کہ وہ باہر تلاش کرتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے دماغ میں آپ ایک محفوظ پناہ گاہ بنا لیں گی۔ پوائنٹ نمبر 3، جذباتی لنگر، اداس ہونا، ایموشنل کنڈیشن۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ایک مرد جو ہے وہ باہر کی عورت کی طرف کیوں کھنچتا ہے، دراصل بات یہ ہے کہ وہ اس کی بات کو جو ہے مسکرا کر بہت توجہ سے سنتی ہے، اور پھر اسی طرح اگر اسے گھر میں شکایتوں کی پوری ایک لسٹ ملے گی تو وہ گھر کو جو ہے ٹینشن کا گھر سمجھے گا اور پھر اسی طرح وہ گھر کو ذہنی دباؤ کا گھر سمجھنے لگے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے
جو ہے آسمان پہ جوڑے بنائے گئے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تو آپ کو اس کے لیے جو ہے سکون بننا ہے۔ جب وہ گھر آئے تو آپ کو جو ہے بغیر کسی شکایت کے جو ہے بالکل خاموش رہنا ہے، بلکہ اس کو سننا ہے، تو توجہ دینی ہے۔ اور پھر یہی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو باہر کا دکھ ہوگا وہ اس کو آپ کی طرف جو ہے کھینچ کے لائے گا، کیونکہ جب آپ اسے سکون دیں گی تو اس کو پتہ ہوگا کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھے سکون دیتی ہے، تو وہ جو ہے آپ کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ اسی لیے آپ اس کو بولنے دیں اور اسے غور سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی کیا مشکلات ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھریلو معاملات میں اتنی بزی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی ہیں اور ان کو نہ سنتی ہیں، اور جو ہے بس جو ہے شکوے شکایت ہی کرتی رہتی ہیں۔ تو یہی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ہے ان سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ یعنی کہ باہر کا جو دکھ ہوگا وہ اس کو آپ کے پاس کھینچ کے لائے گا، اور یہی مین پوائنٹ ہوگا جو کہ آپ کو اپنے مرد کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، اگر وہ آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہے، کچھ پیش کر رہا ہے، تو اسے غور سے سنیں، نہ کہ اسے ڈیگریڈ کریں، بلکہ اسے غور سے سنیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی باتیں جو ہوں گی وہ آپ کو جو ہے اس کے قریب لیتی چلی جائیں گی، یعنی کہ وہ بھی آپ کی طرف جو ہے کھنچتا چلا جائے گا۔ یعنی کہ جب آپ اس کی باتوں کو غور سے سنیں گی تو سمجھے آپ نے جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ کہ جب وہ آپ کو ہر بات بتائے گا، ہر آپ سے بات کو شیئر کرے گا، اپنا ہر دکھ آپ کے سامنے رکھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اور پھر یہی کامیابی کی آپ کی پہلی گھڑی ہوگی، یعنی کہ آپ کا جو پہلی منزل ہوگی اس نے آپ نے یعنی کہ حاصل کر لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے اس کی تعریف ہی کیا کری جائیں، یہ بھی آپ کی جو ہے ویلیو کو ڈاؤن کر دے گی۔ آپ ہر وقت جو ہے اس کی تعریف نہیں کریں، لیکن آپ اس کو قدر دلائیں اپنی، اور اس کی بھی قدر کریں، لیکن ہر وقت جو ہے بے فضول کی جو ہے تعریفیں باندھ کے نہ رکھیں، بلکہ اپنی جو ہے ایک ویلیو بھی بنائیں اس کی نظر میں، مگر اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپریشیٹ کریں اور جو ہے اس کی شکر گزار بنیں۔ اور اسی طرح اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے وہ شکر ادا کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی تعریف یعنی کہ غیر ضروری خوشامد یعنی کہ فلرٹ حد سے زیادہ مت کریں، اور اسے اپنی تعریف اور توجہ کے لیے تھوڑی محنت کرنے دیں، کیونکہ جب آپ کی تعریف اسے محنت کے بعد ملے گی تو وہ آپ سے تعریف حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اور پھر اسی طرح وہ ترسے گا اور کسی دوسری جگہ توجہ نہیں بھٹکائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، مرد جو ہوتا ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ ہمیشہ اس سے ہی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے شادی کے بعد اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اپنا جو ہے آپ نے ساری توجہ گھر کے لیے ہی لگا دی ہے، اپنے بچوں میں، اپنے گھر بار میں، تو آپ کا ایسا جو مرد ہوگا ہمیشہ جو ہے وہ دوسری عورت کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نفسیاتی طور پر بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں، اور اسلام بھی یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار ضرور کرے، اور صرف اپنے شوہر کے لیے ظاہر کرے اپنے لباس، اپنا بناؤ سنگار اور اپنی خوشبو اور اپنی ظاہری شخصیت کو اپڈیٹ کرتی رہے۔ اور اسی طرح آپ کے مرد کو کچھ عرصے بعد جو ہے آپ کے اندر جو ہے چینجنگ نظر آنی چاہیے، یعنی کہ پرکشش روپ نظر آنا چاہیے آپ کے شوہر کو آپ کے اندر، یعنی کہ کچھ عرصے بعد جو آپ اپنے آپ کو چینج کرتی رہیں اور آپ کے اندر جو ہے اسے پرکشش جو ہے روپ نظر آئے۔ اسی طرح اگر ایک عورت روز بروز بہتر سے بہتر ہو رہی ہو تو ایک مرد کا دماغ اس عورت کو چھوڑ کے کسی تیسری عورت کی طرف جو ہے اس کا دماغ جو ہے اس مرد کا کبھی بھی قبول نہیں کرے گا ایسی عورت کو، اور وہ آپ کی طرف ہی مائل رہے گا۔ دیکھیں، جب آپ اس کی ہر بات کو سن رہی ہیں، آپ اس کو جو ہے ویلیو دے رہی ہیں اور آپ اس کے لیے سنگار کر رہی ہیں، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو چینج کر رہی ہیں، تو ایسا مرد جو ہے وہ آپ سے دور کیوں جائے گا؟ وہ آپ کی طرف ہی اٹریکٹ رہے گا نا۔ پوائنٹ نمبر 6، کنٹرول چھوڑ کر کنٹرول کو حاصل کرنا۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ انسان جو ہے جس چیز کو قید کرنا چاہتا ہے وہ اتنی اس کے ہاتھ سے پھسلتی چلی جاتی ہے۔ کہ میں آپ کو اس کی یہ بات بتاؤں کہ شوہر کا جو ہے بے فضول جو ہے موبائل چیک کرنا، اس پہ شک کرنا، اس کے آنے جانے پہ نظر رکھنا، دراصل یہی باتیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر چڑچڑاہٹ لاتی ہیں اور وہ جو ہے آپ کو جو ہے اس سے دور کر دیتی ہیں۔
اسے آزاد چھوڑ دیں، اگر وہ آپ کا ہے تو آپ کے پاس ضرور آئے گا، اور اسی طرح اسے یہ محسوس ہونے دیں کہ وہ آزاد ہے، لیکن حقیقت میں اپنی عزت اور محبت کے ذریعے جو ہے اس کے دل پہ حکمرانی کریں۔ تجسس اور شک جو ہے وہ اپنی ہی روح کو کھا جاتا ہے، بلکہ اپنے بھروسہ اور اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ رکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جب آپ بے پرواہ اور پر اعتماد کانفیڈنس کے ساتھ نظر آئیں گی تو وہ خود حیران ہو کر آپ کی طرف پلٹے گا۔ اور اب 7ویں اور مین پوائنٹ والا آپ کو رول بتاتی ہوں میں، یعنی کہ یہاں جو ہے تمام جو ہے باتیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں کہ ڈارک سائیکولوجی ختم ہوتی ہے اور یہیں سے اللہ کی دین کی روشنی شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں اور وہ جدھر چاہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی تیسرا انسان آپ کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو اپنی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے اللہ سے کنیکشن جوڑ لیں، اور اسی طرح تہجد میں اٹھ کر اپنے ہمسفر کا دل اپنے لیے اللہ سے مانگ لیں، رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، کیونکہ دیکھیں آپ کا جو رشتہ ہے وہ اللہ نے بنایا ہے اور وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ جب آپ اس طرح کی بات دیکھیں تو آپ اللہ سے براہ راست جو ہے کنیکشن کر لیں، اللہ سے دعا مانگیں، تہجد کی نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کا دل ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے آپ کی طرف ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کو ضرور موم کرے گا اور وہ آپ کی طرف جو ہے کھنچتا چلا آئے گا۔ اور آپ کی خاموش دعائیں اور اللہ پہ مکمل توکل آپ کے اندر ایک ایسی مقناطیسی کشش پیدا کر دے گا اور آپ کو ایسی عورت بنا دے گا جسے دنیا کی کوئی بھی عورت جو ہے شکست نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح 7واں جو اصول ہے وہ کوئی محض کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس مضبوط عورت کا ایک روپ ہے جو کہ اپنے گھر، اپنی محبت اور اپنے حق کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے یا منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ یہ مین پوائنٹ ضرور اپنا لیں گی، اور یہ مین پوائنٹ جو ہے آپ ساتھ کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گی، تو آپ کو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت جو ہے بالکل بھی بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح ایک آپ پر اعتماد عورت بن جائے گی جو کہ مرد کو بہت پسند ہوتی ہے۔ خود کو اتنا قیمتی اور روحانی طور پر مضبوط بنا لیں کہ آپ کا جو مرد ہے وہ آپ کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی خاتون ہیں جن کے ہسبینڈ جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یا کہیں جو ہے اور کھنچتے چلے جاتے ہیں، یا ان کی زندگی میں کوئی عورتیں ہیں، تو پلیز آپ جو ہے ان کو یہ باتیں ضرور بتائیں اور ان کو ٹینشنوں سے باہر نکالیں۔ دیکھیں، اللہ کے اوپر جو ایک پر اعتماد ہوتا ہے نا، وہ جو ہے سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے، اور یہی مین پوائنٹ ہے جس پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو۔